اس کالے قانون کے خلاف جو وہاں پر فائل ہوئے اس میں لیڈ پٹیشن مجلس اتحاد المسلمین کا اسد الدین اویسی کا ہے الحمدللہ. تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ہمارے وکیل سید نظام پاشا صاحب اس پر بحث کریں گے. ہم اللہ سے دعا کریں گے اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری ان کوششوں کو اللہ کامیاب کر دے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، وقف کیا ہے؟ وقف کوئی گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے، اور وقف کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا. وقف کا مالک اللہ ہے. اور جو حکومتیں جس زمین، جس جائیداد، جس مسجد، جس درگاہ، خانقاہ کو وقف کیا گیا، اگر اس کو چھیننا چاہتی ہے تو پھر وہ تیار ہو جائے. رب کائنات کی قسم، جس کا مالک اللہ ہے، اگر ایک انسان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مالک رب کائنات نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میری حکومت ہوگی، تو تمہارا زوال یقینی ہے انشاءاللہ تعالی. تمہارا زوال ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. آج نہیں تو کل تمہارا زوال یقینی ہے. تم اقتدار کے نشے میں، غرور میں، تکبر میں آ کر تم غلط قانون کو بنا رہے ہو جو بھارت کے آئین سمویدھان کے خلاف ہے. اور اتفاق سے آج امبیڈکر جینتی ہے، اور امبیڈکر جینتی کے دن ہم بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت امبیڈکر نے اس ملک کا کہ میں آپ کو آئین بنا کر دے رہا ہوں جس میں لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس کی بات بابا صاحب امبیڈکر نے کی. لبرٹی کا مطلب آزادی، ایکوالٹی کا مطلب مساوات، معاشی ہوگا، سیاسی ہوگا. آج اس امبیڈکر کے خواب کو حاصل کرنا ہے. امبیڈکر نے کہا کہ آزادی ملنی چاہیے مجھے احتجاج کرنے کی، مجھے اپنی بات کو رکھنے کی. آج اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے گالی دی جاتی ہے. کا نہیں ہے، اس کو نکال، یہ فلاں ہے فلاں ہے. ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہندو دھرم میں وہ قانون ہے انڈومنٹ میں، تو مسلم دھرم میں بھی ہونا چاہیے. تو امبیڈکر کو خراج عقیدت جو بی جے پی اور پردھان منتری وزیر اعظم کر رہے ہیں، یہ ایکوالٹی آپ کی. بھائی چارگی کی بات امبیڈکر نے کی، فیٹرنیٹی کی. ہم فیٹرنیٹی پیدا کرنا ہے ہمارے وطن عزیز کے تمام مذہب کے ماننے والوں سے. امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فیٹرنیٹی، جسٹس کو حاصل کرنا ہے، آزادی کو حاصل کرنا ہے، مساوات کو حاصل کرنا ہے، انصاف کو حاصل کرنا اور بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے. یہ امبیڈکر کو بہترین خراج عقیدت ہوگا. اور امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے میرے بھائی، تو آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 33% بھارت کے شہری نہ ان کے پاس نوکری ہے، نہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 133 کروڑ کی عوام میں 33% لوگ نہ نوکری ہے نہ پڑھے لکھے ہیں. تو نریندر مودی نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ مغل ہیں، فلاں ہیں، وقف کا قانون بنا دو. امبیڈکر نے بات کی آئین، ہمارا آئین بات کرتا ہے ایکوالٹی کی. آج اس وطن عزیز میں 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 44% اس دیش کی دولت ہے، اور 14% مسلمان. نہ سماجی انصاف ہوا، نہ اقتصادی انصاف ہوا، نہ سیاسی انصاف ان سے ہوا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کی تو بات کہتی آ رہی تھی، یہی جدوجہد ہماری ہے، یہی ہماری لڑائی ہے.
بابا صاحب امبیڈکر نے جب اپنا مذہب چھوڑ دیا اور بودھ مذہب کو اختیار کیا بابا صاحب نے، اگر آج بابا صاحب ہوتے تو یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے پرمیشن لے کر تم مذہب تبدیل کرو، مگر امبیڈکر نے اپنے مذہب دوسرے مذہب کو چھوڑ کر بودھ مذہب کو اختیار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں یہ سنگھ پریوار کے لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں بولتے ہیں، میں اکثر سنتے رہتا ہوں ان پاگلوں کی گفتگو کو۔ عموماً ہم پاگلوں کے بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ایک بات آپ کو بتاؤں گا، یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے امبیڈکر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، پاگل ہیں، جھوٹے ہیں۔ بابا امبیڈکر ایک اخبار نکالتے تھے، اس کا نام بہشکرت بھارت تھا۔ اس اخبار میں کئی اسلام کے اوپر آرٹیکل چھپے۔ یہ بی جے پی کے لوگ بولتے بابا صاحب امبیڈکر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر اس وقت کے مسلم قائدین سے اختلاف کرتے تھے، مسلمانوں سے نہیں۔ اور اس وقت کے جو مسلم قائدین تھے کون تھے؟ یہ بار بار دیکھو مجلس کا جلسہ ہے، آپ کو یہ تیار ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بار بار بی جے پی ہوتے مسلمانوں کو پاکستان مل گیا۔ ارے پاگل احمق، اس وقت کتنے مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا؟ 10 یا 11% خالی، 12%، 8% مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے تھے۔ کون ووٹ ڈالا؟ جو جاگیردار تھا، جس کے پاس فلاں ڈگری تھی یا اتنا انکم، مسلمان تو حصہ ہی نہیں لیا۔ اور بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی امبیڈکر کو کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اس وقت کے مسلم لیڈر جو مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، وہ ایک چند جاگیرداروں کے، دولت مندوں کے، جن کے پاس زمینیں تھی، ان کے لیڈر تھے۔ عام مسلمان کے کہاں تھے؟ کیونکہ ووٹ ڈالنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ جو لوگ بار بار یہ بولتے، پارلیمنٹ میں کوئی بولے محمد غزنی کا ذکر کیے۔ محمد غزنی جو ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، وہ بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کی نسبت، مسلمانوں کا آقا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں سے آیا وفد، غزنی لے کے نہیں آیا۔ امبیڈکر کیا بولے؟ غزنی cannot represent the Muslim community۔ یہ بابا